یہ ایک بہت ہی پیاری حقیقت ملاحظہ فرمائیے کہ شہر بلغا میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ترک میں بہت کچھ چھوڑا تھا۔ دونوں نے آدھا آدھا بانٹ لیا۔ دنیاوی دولت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ آئی، مگر مسئلہ اس بات پر کھڑا ہو گیا کہ باپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک یعنی 3 مبارک بال بھی چھوڑ کر گئے تھے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان منہ مبارک کی تقسیم کا بھی معاملہ آیا۔ ان کو ایسی تقسیم کیا جائے؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ دونوں ایک ایک بال مبارک رکھ لیں اور تیسری کو آدھا آدھا کر کے بانٹ لیں۔ چھوٹا بھائی نہایت پرہیزگار دین اور عاشق رسول تھا۔ بھائی کے اس مشورے کو سنتے ہی کانپ اٹھا اور تھر تھرا گیا اور کہا، بھائی صاحب، ہرگز ہرگز میں ایسے بے ادبی نہیں کرنے دوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کو 2 ٹکڑا کیا جائے۔ یہ سن کر بڑا بھائی بکرا گیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر حقیقت میں تمہارے دل میں ان بالوں کی یہی عظمت و احترام ہے، ایسا کر کہ تم تینوں بالوں کو رکھ لو اور اپنے حصے کا سارا مال و دولت مجھے دے دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی صاحب، آپ کے فیصلے کو میں قبول کرتا ہوں اور میں اپنے حصے کا سارا مال و دولت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تینوں مقدس مبارک بالوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ کچھ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے سارے مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور تینوں مقدس مبارک بال منہ مبارک کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال کو چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا۔ چھوٹا بھائی سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کو پا کر خوشیوں سے سرہ گیا اور اپنے جان سے بھی زیادہ حفاظت کرنے لگا، اور صبح و شام بڑے ادب و احترام کے ساتھ تینوں بالوں کا سامنے رکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے درود کی برکت سے اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ دنیاوی دولت سے بھی مالا مال ہو گیا، اور بڑے بھائی کو دن بدن نقصان ہی نقصان ہوتا گیا، یہاں تک وہ بالکل مفلس و نگار ہو گیا۔